میرے ریگولر کالم فیض عام کا آج کا عنوان ہے انہیں کیسے نکالا۔ مستقبل کی جمہوری بنیاد کو مضبوط کرنا ہے تو ماضی کے پوشیدہ جھروکوں کا بھی جائزہ لینا ہوگا۔ دیکھنا ہوگا کہ میاں صاحب اور خان صاحب کیوں اور کیسے نکالے گئے، ان دونوں کے نکالے جانے میں کتنی مماثلت ہے اور کتنا فرق۔ میاں صاحب اقتدار سے نکلے تو کہتے رہے مجھے کیوں نکالا، خان صاحب حکومت سے رخصت ہوئے تو جنرل باجوہ کو مورد الزام ٹھہراتے رہے۔ دونوں کے نکالنے میں ایک قدر مشترک تو بہرحال ہے کہ دونوں کی رخصتی جنرل باجوہ کے دور میں ہوئی۔ میاں صاحب کو نکالنے کے لیے می لارڈز کا کندھا استعمال ہوا اور خان صاحب کو ان کے مخالفوں نے اکٹھے ہو کر عدم اطاعت کے ذریعے رخصت کیا۔ میاں صاحب کو نکالنے کے حوالے سے بہت سے معاملات ابھی پس پردہ ہیں۔ اصل میں میاں صاحب کے معاملات جنرل رحیل شریف سے ہی خراب ہو گئے تھے، حالانکہ جنرل رحیل شریف کا تقرر انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ جنرل رحیل شریف نے آرمی چیف بنتے ہی جن 4 یا 5 سینئر جنرلوں کو اپنا مشیر بنایا وہ سارے میاں صاحب کے خلاف تھے، اور یہی مشیر ہر روز جنرل رحیل شریف کو بھڑکاتے تھے۔ ایک خلیجی ملک کے سربراہ نے جب جنرل رحیل شریف کو $60 کروڑ کا جہاز تحفتاً پیش کرنے کا وعدہ کیا تو میاں صاحب نے جنرل رحیل شریف کو منع کیا کہ آپ یہ جہاز نہ لیں، مگر رحیل شریف نے یہ بات نہ مانی۔ وزیر اعظم نے اپنے سیکرٹری سے اس حوالے سے باقاعدہ خط لکھوایا، مگر جنرل رحیل شریف نے یہ جہاز منگوا لیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ سعودی عرب کے دورے کے دوران جب میاں صاحب کی شاہ سلیمان سے ملاقات ہوئی تو اچانک انہیں بتایا گیا کہ جنرل رحیل شریف مجوزہ اسلامی فوج کے سربراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کو بہت صدمہ ہوا کہ انہیں تو علم تک نہیں تھا، انہیں اندھیرے میں رکھ کر بالا ہی بالا فیصلہ کر دیا گیا۔ صورتحال کچھ ایسی تھی کہ میاں صاحب کو فوراً ہاں کرنا پڑ گئی، نہ انہیں سوچنے کا وقت ملا اور نہ مشورے کا۔ تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ سعودی وزیر دفاع سے پاکستانی وفد کی ملاقات طے تھی۔ وزیر اعظم اور وزیر دفاع خواجہ آصف کو بتائے بغیر بلکہ ان سے چھپا کر جنرل رحیل شریف کو وفد کا سربراہ بنا دیا گیا۔ وزیر اعظم کو پتہ چلا تو انہوں نے خواجہ آصف کو کہا کہ نہیں، آپ وفد کی سربراہی کریں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ آخری تنازع جنرل رحیل شریف کی مدت ملازمت میں توسیع کا تھا۔ جنرل رحیل شریف نے کئی پیغام رساں بھیجے مگر میاں صاحب توسیع پر نہ مانے، حالانکہ انہیں یہ بھی پیغام دیا گیا کہ پاناما کا معاملہ حل ہو جائے گا اگر آپ نے توسیع دے دی تو۔ میاں صاحب توسیع پر نہ مانے اور جنرل باجوہ کو لے آئے۔ جنرل باجوہ شروع میں میاں صاحب کے حامی تھے، جنرل رحیل شریف اور ان کے مشیروں کے خلاف تھے۔ دھرنے کے خلاف باقاعدہ کھلے عام بول چکے تھے۔ مجھے کہا کہ جنرل رحیل شریف نے جہاز لے کر غلط کیا تھا۔ جنرل باجوہ پاناما کے معاملے میں یہ کہہ چکے تھے کہ میں اس میں نہیں آؤں گا۔ وہ چاہتے تھے کہ ڈان لیکس کے ذمہ داروں کو حکومت سے نکالا جائے۔ جنرل باجوہ سے معاملات کی خرابی ڈان لیکس پر ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ڈار صاحب نے باجوہ صاحب سے مشورہ کر کے فواد حسن فواد کو کہا کہ خط جاری کر دیں۔ خط جاری ہوا تو باجوہ صاحب نے ٹویٹ بھی کروا دی اور ناراض بھی ہو گئے۔ بعد میں معاملات کو درست کرنے کی کوشش بھی کی گئی لیکن پھر یہ سنبھل نہ سکے اور اداروں اور می لارڈز کے باہمی اشتراک سے میاں صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ خان صاحب کو جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ کے باقی ساتھی بڑے شوق سے اقتدار میں لائے۔ نواز شریف کی رخصتی کے بعد ہی سے سارا وزن خان صاحب کے پلڑے میں ڈال دیا گیا۔ 2018 کے الیکشن میں مقتدرہ نے پورا زور لگا کر نون کو ہروایا اور تحریک انصاف کو جتوایا۔ خان صاحب اقتدار میں آ گئے تو جنرل باجوہ شروع میں ان کے بہت حامی رہے۔ میڈیا میں خان صاحب پر تنقید کرنے والوں کو وارننگ دی جاتی تھی، مگر پھر حالات تبدیل ہونے لگے۔ جنرل عاصم منیر کو ISI سے ہٹایا گیا تو یہ فوج کے حوالے سے خان صاحب کا پہلا بڑا فیصلہ تھا۔ اس پر عمل درآمد تو ہو گیا مگر ایک حلقے میں تلخی پھیل گئی۔ جنرل باجوہ اور ان کے ساتھی جہاں بزدار اور محمود خان کی گورنر سے نالات ہیں، وہاں گوگی اور پنکی پیرنی کی منفی اطلاعات بھی ان تک پہنچتی تھی۔ جنرل باجوہ نے خان صاحب پر سب سے پہلی تنقید اپنی اندرونی حلقے میں شروع کی۔ ایک تو نقطہ یہ تھا کہ یہ اعتصاب اور اپنی تعریفوں کے علاوہ کوئی اور بات نہیں سنتے۔ جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ اپوزیشن سے بھی کوئی معاملہ طے ہونا چاہیے۔ ان کی تنقید کا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ معیشت زبوں حالی کا شکار ہو رہی ہے۔ خان صاحب کی حکومت کے آخری 6 ماہ میں جنرل باجوہ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ خان صاحب کو لا کر بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب اس کا مداوع کرنا پڑے گا۔ جنرل باجوہ کا اس دوران ملک محمد احمد خان کے ذریعے شہباز شریف سے مسلسل نامہ و پیام بھی جاری تھا۔
تاہم جنرل باجوہ خان صاحب کو ہٹانے کے بارے میں آخر تک متذبذر رہے۔ بلاول بھٹو بتا چکے ہیں کہ عدم اعتماد کے آخری دنوں میں جنرل باجوہ نے پیغام دیا تھا کہ عدم اعتماد واپس لے لیں، لیکن پی ڈی ایم نے ان کا مشورہ نہیں مانا۔ خان صاحب سے مقتدرہ کے فیصلے سازوں کی اصل لڑائی جنرل فیض حمید کو ہٹانے پر مزاحمت سے ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ نے یہ ٹرانسفر آرڈر خان صاحب سے مشورے کے بعد کیا تھا، مگر اس کے باوجود جب آئی ایس پی آر نے ٹرانسفر کا اعلان بھی کر دیا تو اس پر عمل نہ کیا گیا۔ یوں شکر رنجیوں میں اضافہ ہوا۔ اسد عمر، پرویز خٹک اور چودھری فواد چاہتے تھے کہ کسی بھی صورت جنرل باجوہ اور مقتدرہ کو ناراض نہ کیا جائے، چنانچہ وہ خان صاحب پر زور ڈال کر جنرل ندیم انجم کو آئی ایس آئی کا سربراہ بنانے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن اس دوران جو تلخی پیدا ہو چکی تھی وہ کبھی ٹھیک نہ ہو سکی۔ دونوں وزرائے اعظم اقتدار سے نکلے تو دونوں نے ہی مقتدرہ مخالف بیانیہ اپنایا۔ میاں صاحب نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی۔ جنرل باجوہ جنرل فیض کو اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ دوسری طرف خان صاحب نے بھی مقتدرہ مخالف بیانیے کے ساتھ اپنے سیاسی مخالفوں کو معاف نہ کرنے کا موقف جاری رکھا۔ میاں صاحب نے مقتدرہ کے خلاف جارحانہ بیانیہ ضرور بنایا، لیکن مذاکرات کے دروازے بند نہ کیے۔ جنرل باجوہ کی توسیع کا معاملہ آیا تو اپنے بیانیے کے مخالف جا کر انہیں توسیع دے دی۔ خان صاحب یہ لچک نہ دکھا سکے۔ وہ مقتدرہ سے ناراض ہوئے تو آگے ہی بڑھتے گئے، تاں آ کے 9 مئی ہو گیا۔ سیاست میں لچک ضروری ہے۔ خان صاحب نے مشکلیں آسان کرنی ہیں تو مذاکرات کا دروازہ کھولیں۔